السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ اب ہر ایک کی تفصیل الگ الگ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، منہ دھونا۔ بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک، یہ منہ کی حد ہے۔ اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک دھونا فرض ہے جہاں عادتاً بال جمتے ہیں، اور کسی کے بال جہاں عادتاً جمتے ہیں اس سے نیچے تک جمے ہوں تو ان زائد بالوں کے جڑوں تک دھونا فرض ہے۔ مونچھوں یا بھووں کے بال گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں، بہت سے لوگوں کی مونچھیں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو اس سے پورے ہونٹ چھپ جاتے ہیں، تو اگرچہ گھنی ہوں، مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو حلقے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضرور نہیں۔ اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ حصے میں بکھرے ہوئے بال ہیں جو گھنے نہ ہوں تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال، اور جہاں گھنے نہ ہوں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔ ہونٹ کا وہ حصہ جو عادتاً بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے، تو اگر کوئی خوب زور سے ہونٹ بند کر لے کہ اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا، اس پر پانی نہ پہنچا اور کلی بھی نہیں کیا تھا کہ وہاں پانی پہنچ جائے تو وضو نہ ہوا، اور جو حصہ عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا بھی فرض نہیں۔ رخسار اور کان کے بیچ میں جگہ جو ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ اسی طرح ناک کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، یعنی ناک کا وہ سوراخ جو عورتیں نتھ وغیرہ پہن کر کے کروائے رہتی ہیں، یہاں اس سوراخ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اور اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے دے ورنہ ضروری نہیں۔ آنکھ کے ڈھیلے اور پپوٹوں کے اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں بلکہ نہ چاہیے کہ نقصان ہے، یعنی کوئی آنکھ کے اندرونی ڈھیلے میں پانی پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ نقصان ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریر بند ہو گئی اور اس پر پانی نہ بہا اور وہ عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہے تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھ کے کوئے کنارے پر پانی بہانا فرض ہے، مگر سرما کا جرم کوئے یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے، تو لہٰذا آپ حضرات جب منہ دھوئیں تو ان سب چیزوں کا وضو میں خاص طور پر خیال رکھیں تاکہ ہر طرح سے آپ کا مکمل وضو ہو جائے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید تفصیل آنے والی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ اس مسائل سے فائدہ اٹھا سکیں۔